السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ ناظرین کرام، سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ اگر بانجھ عورت ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہوتی اور لوگ طعن کرتے ہیں، کیا آپ کے پاس ایسا کوئی وظیفہ ہے جس سے اولاد ہو جائے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں یہ غالباً ایک سوال اس تعلق سے اور بھی آیا تھا کہ ایک نے سوال کیا تھا کہ بانجھ عورت کا کیا قصور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا کیا، اس طرح کے تعلق سے کوئی سوال آیا تھا تو اس کا جواب دیا گیا تھا۔ یہ بات صحیح ہے۔ دیکھیے، آپ کو چند چیزوں میں آپ کو پیچھے جانا ہوگا۔ پہلے یہ سمجھیے، اس کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اولاد دیں، جس کو چاہیں نہ دیں، جس کو چاہیں لڑکیاں ہی لڑکیاں دیں، جس کو چاہیں لڑکے ہی لڑکے دیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ جس کو چاہیں لڑکا لڑکی ایک ساتھ دیں، جڑوا دیں، جس کو چاہیں لڑکیاں لڑکیاں ایک ساتھ دیں، اور جس کو چاہیں لڑکے لڑکے ایک ساتھ دیں، جڑوا دیں۔ بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آتے اور ہم لوگ آئے دن دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنا ہوگا کہ یہ نظام کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے۔ اولاد کا دینے کا نظام، یہ نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اگر کسی کی کسی بنا پر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو وہ اللہ کی مرضی ہے، نہیں ہو رہی ہے۔ کمیاں دور کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو کمیوں کے اندر بھی اولاد دے سکتی ہے۔ جیسے حضرت زکریہ علیہ السلام کی اولاد ہوئی، اس وقت میں ہوئی جس وقت میں انہوں نے کہا تھا رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ بالکل مایوسی کی حالت میں، بوڑھے ہو گئے، بال بھی سفید ہو گئے، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، عورت بھی ان کی بالکل آخر لفظ استعمال کیا، بالکل بانجھ ہو گئی، یعنی ایسی ہو گئی کہ جو ہے اولاد نہ دینے والی۔ زکریا علیہ السلام نے خود یہ لفظ استعمال کیا۔ تو انتہائی بڑھاپے میں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کو اولاد دینی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اسی بڑھاپے میں اولاد دی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کے محتاج نہیں ہے کہ کوئی کیسا ہے، کسی اللہ کی مرضی ہے، جب اللہ چاہیں گے دیں گے۔ اب جب اللہ کے ہاتھ میں یہ نظام ہے سارا، تو پھر اللہ تعالیٰ سے مانگ بھی سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ آج کل ہوتا کیا ہے، ہم لوگ صرف جو ہے دواؤں پر بھروسہ کرتے ہیں، ڈاکٹروں پر بھروسہ کرتے ہیں، حکیموں پر بھروسہ کرتے ہیں، بڑے بڑے ایلوپیتھک ڈاکٹر ہیں ان پر بھروسہ کرتے ہیں، ایڈورٹائز کی دنیا ان پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جب وہاں سب جگہ علاج کرا آتے ہیں اور نا امیدی ہو جاتی ہے تو اب سوچتے ہیں یہ بیکار ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ نظام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوا تو یہ تو تدبیر ہے، صرف دوا کے اندر شفا دینا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں، اور جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، کون سی مانگی؟ رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے اولاد دی۔ اسی طرح سے حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ یہ دونوں دعائیں قرآن کے اندر موجود ہیں، تو آپ ان دعاؤں کو ورد رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے ساتھ میں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ، جس طرح سے آپ نے اپنے برگزیدہ بندوں، اپنے نبیوں کی دعائیں سنی تھیں اور ان دعاؤں کی برکت سے ان کو اولاد سے نوازا تھا، اسی طرح آپ ہمیں بھی اولاد سے نواز سکتے ہیں، آپ ہمیں بھی دینے پر قادر ہیں۔ تو یقیناً امید ہے، آدمی اس یقین کے ساتھ اگر مانگے گا، امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت سے ضرور اس کو اولاد عطا فرمائیں گے۔ ان دو دعاؤں کی برکت سے، ایک رب ہب لی من الصالحین، دوسری رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ امید ہے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔